میری اور آپ کی زندگی میں مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہم پر احسان کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نصیب اور مقدر کی ہی بات ہے کہ اگر ہم اس کو اہمیت والا، فضیلتیں والا، بخششوں والا، رحمتوں والا سمجھیں تو واقعتاً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم فضل اور اس کی رحمت ہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے آج نہیں، اور کتنے تھے جو پچھلے سال آسانی سے روزے رکھتے رہے لیکن اس دفعہ رمضان کے روزے رکھنے سے محروم ہو گئے ہیں، کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتے۔ کیا پتا بھائی اگلے سال ہم میں سے کون خوش نصیب ہوگا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی اس جیسا موقع فراہم کرے گا۔ ممکن ہے زندگی ختم ہو جائے، موت کا شکار ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے کہ جس میں روزے رکھ ہی نہ سکے۔ تو یقیناً اگر صحت اور تندرستی میں اور زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کر دے اور بندے کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق بخش دے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ صرف رمضان کا مل جانا سعادت نہیں ہے بھائیوں، رمضان تو وہ لوگ بھی رمضان ہی کے مہینے سے گزر رہے ہیں جو روزے رکھتے ہی نہیں، مسلمان ہو کے بھی، اللہ رسول کو ماننے کے باوجود بھی روزے ان کے لیے موت بن جاتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان حالات میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، طاقت دے دے، ہمت دے دے، اور وہ بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کر کے اپنے روزے کی تکمیل صحیح اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کر لے تو یقین کیجئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو اس سعادت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو اس رمضان کے مہینے میں ہی معاف کر دے۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گناہوں کو بخشنے کے لیے بس اخلاص سے بھرا ہوا کوئی عمل درکار ہے۔ بعض اوقات مخلص بندے کے صحیح خالص نیت کے ساتھ کسی چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر کے اس کی زندگی کے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اخلاص یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے بھائیوں۔ ایک ہے کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک روٹین چل رہی ہے، جس معاشرے ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر لوگ چونکہ روزہ رکھتے ہیں، میں نہیں رکھوں گا تو کیا ہوگا، ہاں جی لوگ باتیں کریں گے، نہیں یہ نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کو قبول کرنا اور اس سے پھر پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ جو لوگ دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کرتے ہیں نا عمل، وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، وہ بس سرسری دکھا دیتے ہیں کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ مومن تو بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر رمضان کے اس مہینے میں اس کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹتا کوئی بندہ نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے یہ بندہ مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ رکھ رہا ہے، ورنہ تو جان چھڑانے والے بہت ہیں، بہانے بنانے والے، عذر گھڑنے والے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے،
ایسی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق دے دے تو بھائیو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ تو رمضان المبارک تو آ گیا ہے، اب اس کی تکمیل کون کر پائے گا، کس کو نصیب ہوگی، کون محروم کر دیا جائے اور کب کر دیا جائے، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ لیکن بھائیو ہماری خوش قسمتی تو ہے کہ یہ رمضان ہمیں مل گیا ہے، چاہے اس کا ایک دن بھی نصیب ہو جائے، میں کہتا ہوں ایک لمحہ بھی نصیب میں آ جائے تو یہ معمولی نہیں ہے بھائیو، یہ بڑا خاص مہینہ ہے، یہ بڑا خاص مہینہ ہے، جس مہینے میں 11 مہینوں کے بعد شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے راستوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اعلان کرنے والا اعلان کر دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کے حریص متمنی آگے بڑھ اور نیکیاں سمیٹ لے اور گناہ بخشوا لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور دوسرا اعلان کرنے والا کہتا ہے یا باغی الشر، اے گناہوں کے دل دادے، اے گناہوں کا شوق رکھنے والے اکثر، اب تو کوئی شرم کر لے، اب تو حیا کر لے، تجھے شیطان گناہوں پر ابھارنے والا بھی قید کر دیا گیا ہے، اب تیرا ضمیر شیطانی کردار ادا کر کے تجھے گناہوں کے لیے کھڑا نہ کر پائے۔ تو بھائیو جب رغبت ہی گناہوں کی دینے والا کوئی نہیں ہے اور نیکی کا سارا ماحول ہے، ایسے میں اگر کوئی بندہ نیکیوں سے محروم کر کے گناہ پر لگا رہے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رمضان کے روزوں کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ جو اصل عبادات کا مقصد ہے، کوئی بھی عبادت دیکھ لے اس کا اصل مقصد آپ کو تقوی نظر آئے گا۔ اب تقوی کو بھائیوں مختصر سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنا اللہ کی محبت کی بنیاد پر، ڈر اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، اللہ کا دل میں پیدا ہونا کہ اللہ مجھے سزا دے گا، نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا۔ کیونکہ جہاں محبت سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے نا، کمال وہی رکھتا ہے، عزت و احترام وہی سکھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں والدین سے ہم ڈرتے ہیں، باپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے، کیوں؟ باپ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، مار پیٹ کی وجہ سے نہیں، یقین کیجئے ماں باپ سے محبت کی بنیاد پر ان کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصل کمال ہے، ورنہ ظالم کے ظلم سے تو ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈر نہیں ہوتا، وہ تقوی نہیں ہوتا۔ تقوی یہ ہے کہ میں اس لیے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچتا ہوں تاکہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض ہو گیا تو میرے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ یہی تقوی ہے بھائیوں، اور رمضان کا اصل مقصود بندے کو تقوی دینا ہے۔ اب اس تقوی کے حصول کے لیے یہ مہینہ اپنے اندر بڑی رحمتیں سمیٹے ہوئے، بڑی رحمتیں۔ سب سے پہلی بات بھائیوں، رمضان کے اس مہینے میں آئیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی سابقہ زندگی سے معافیاں تلافیاں کرنے کا اہتمام کریں، توبہ کریں، گناہ بخشوانے کا احساس دلوں کے اندر پیدا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا
इलल्लाह तौबतन नसूहा, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبتن نصوحا، پکی توبہ، پختہ توبہ۔ اب توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی بھی اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلط راستے پر چڑھ گئے تھے، پتا چلا یہ راستہ جہاں تیری منزل ہے اس طرف نہیں جاتا، واپس آ کر اپنے حقیقی راستے کو چل پڑنا، یہی توبہ ہے بھائیوں۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں کتنے ایسے راستے ہیں جنہیں ہم نے غلط چنا ہوا ہے۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے واپس پلٹیں اور اپنی اصل منزل والے راستے کو اپنا لیں۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول۔ اب اس کے لیے جو راستہ ملتا ہے، نیکی کا کوئی راستہ، خیر کا کوئی راستہ، بھلائی کا کوئی راستہ، ایمان کا کوئی راستہ بھی، وہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو تقویٰ توبہ کے لیے بندے کو ابھارتا ہے۔ اپنی منزل تیری متعین ہے، اللہ رسول نے متعین کی، تو نے کلمہ پڑھ کے اس تعین کو قبول کیا ہے، اب صرف راہ پانی ہے۔ غلط راستوں پہ چڑھ گیا ہے، واپس پلٹ۔ اور یہ نہیں کہ ایک راستے سے واپس پلٹ کے دوسرے غلط راستے پر چڑھ جائے، نہیں، توبۃ نصوحا، پلٹنا بھی پختہ ہو، پورے عزم و ہمت کے ساتھ ہو کہ اب میں اللہ کی نافرمانی، گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، بلکہ نیکی اور خیر کے راستے پر چلوں گا۔ اور اسی طرح بھائیوں، اب یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے لازم ہے کہ روزے کی حفاظت کی جائے۔ روزے کی حفاظت کی جائے، ورنہ یہ روزہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ہیں روزہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، صرف بھوک برداشت کی ہے، اجر نہیں پائے، ثواب نہیں کما پائے، رب کو راضی نہیں کر پائے، صرف بھوکے پیاسے رہے ہیں، روزہ نہیں ہوا۔ کہیں ان بد نصیبوں میں سے میں بھی نہ بن جاؤں کہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن روزہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ ملے گا بھائیو؟ نقصان ہو گیا۔ اور فرمایا کتنے راتوں کا قیام کرنے والے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں، قرآن سنتے پڑھتے ہیں، لیکن سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ نہیں ملتا، کہیں میں بھی ان بد نصیبوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کر کے اپنے روزوں کی حفاظت کا بندوبست کیجئے بھائیوں۔ اور روزوں کی حفاظت یہ ہے کہ روزے کا اجر پورا مل جائے، ثواب پورا مل جائے، مقصد حاصل ہو جائے۔ اور روزوں کو ضائع کرنے کے کون سے اعمال ہیں؟ کن کاموں سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے؟ کئی چیزوں کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، حتیٰ کہ ذہن کے اندر برے خیالات آنے سے بھی پرہیز کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، خواہشات نفس پر کنٹرول کا نام بھی روزہ ہے۔ اپنی زبان، آنکھوں کو قابو میں رکھنا،
اپنے کانوں پر کنٹرول رکھنا، بھائیو یہ بھی روزہ ہے۔ میری زبان اللہ رسول کی نافرمانی والا، گناہ والا کوئی لفظ نہ نکالے، میری آنکھیں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھیں، میرے کان اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ بھی روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی نا تو وہ پریشان ہو گئی، شادی ہوئی نہیں ہے، کسی انسان نے آج تک مجھے چھوا تک نہیں ہے، بیٹا ہوگا قوم کو کیا جواب دوں گی، مجھ پر تو بدکاری کا الزام لگ جائے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مریم پریشان نہ ہو، عیسیٰ پیدا ہو اٹھا کر لوگوں کے سامنے چلی جانا، لوگ تجھ سے پوچھے نا یہ کہاں سے لے کے آئی، تو کیا کہنا؟ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج بھولے سے بھی بات نہیں کروں گی۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے زبان چلتی ہے چلتی چلی جائے، نہیں، روزہ زبان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ زور کی بات کہنے اور زور پر عمل کرنے سے باز نہیں آ سکتا، اللہ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب زور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، والعمل به، اب زور پر عمل کیا ہوگا؟ جھوٹی گواہی دینا، گناہ کے کسی بھی کام کی طرف مائل ہونا، یہاں تک کہ گانا بجانا، زور، اس پر بھی لفظ بولا گیا۔ گویا اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پر کنٹرول، کہ اللہ کی نافرمانی والی کسی چیز کی طرف میری نگاہیں نہ اٹھیں، کیونکہ میرا روزہ ہے۔ کہیں میری آنکھوں کی شہوت میرے روزے کو برباد نہ کر دے، کہیں بےہودگی چل رہی ہے، بری مجلس چل رہی ہے، گانے موسیقی چل رہی ہے، ہاں جی لطیفوں کی مجلس بیٹھی ہے، گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے کان وہاں بند ہو جائیں، مطلب کیا؟ وہاں سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ کیوں؟ بھائی میں جھوٹی باتیں نہیں سنتا، میں لطیفوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، میں غیبتوں کی مجلس میں حصہ دار نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزوں کی حفاظت بھائیوں بڑی ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ سارا دن بھوک پیاس، اپنے آپ پر کنٹرول، اور شام کو کہا جائے تیری صرف زبان کے 2 لفظوں نے تیرے روزے پہ پانی پھیر دیا، کیا پیچھے بچے گا میرے پاس؟ اسی طرح بھائیوں روزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے چند کرنے کے کام ہیں۔ سب سے پہلا کام، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رسمی عبادتیں نہیں کہ عام روٹین سے جو چل رہی ہیں، نہیں، کچھ آگے بڑھ کے کرنے کا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یقین کریں، کہ قیام اللیل کے نام پر، تراویح کے نام پر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، قاری صاحب جلدی جلدی تھوڑا پڑھ کے بس جان چھڑوا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل حدیث میں مشہور ہے نا، کہ تیسرے دن صحابہ کہتے ہیں ہمیں سحری فوت ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اتنی لمبی تراویح قیام اللیل اللہ کے نبی نے کروایا۔
اچھا پھر رمضان آتا ہے نا تو ایک نیا شوشہ چھٹ جاتا ہے، 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے؟ میں کہتا ہوں 8 پڑھیں یا 20، اللہ کے لیے پڑھیں تو کسی اصول قواعد کے مطابق۔ آج ٹھا نہیں ہونی چاہیے، کوے کی چونچ کی طرح ٹکرے مارنے کی ضرورت، ہاں جی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھیں آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، سنت طریقے کے مطابق، اصول و قواعد، نماز کے ارکان کا اہتمام کرتے ہوئے کتنی بھی پڑھیں جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے، انشاءاللہ اخلاص پر اللہ آپ کی قبول کرے گا۔ یہ بحث وہی کرتے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے، فضول بحثوں میں ہمیں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا ارے بھائی پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، پوری رات لگ جائے فکر نہ کرو۔ یہ ہے میرے نبی کی سنت قیام رمضان کی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا نا، تو صحابہ کہتے ہیں یہ 2 صاحبان اتنا لمبا قیام کروا دیتے تھے کہ ہم سحری سے پہلے، فجر سے کچھ دیر پہلے فارغ نہیں ہوتے تھے، پوری رات صحابہ قیام میں گزار دیتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ آج کل عشاء کا ٹائم تھوڑا روک کر رکھیں، ہماری بھی یہ حالت ہے، دیکھ لیں۔ ورنہ پہلے ہماری روٹین یہاں اس مسجد کی کم از کم 1 گھنٹہ تھا، یعنی عشاء کا ٹائم داخل ہونے کے 1 گھنٹہ بعد ہماری عشاء کی نماز ہوتی، اور یہ 10 دن سے ہم نے ٹائم روکا ہوا ہے۔ رمضان ہے، تراویحاں پڑھنی ہوتی ہیں، جلدی قوم فارغ ہو جائے۔ تو قیام اللیل بھائیوں ٹھیک ہے، مساجد میں کئی ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہاں رات پوری کھڑے رہیں، لیکن بھائی با جماعت فرض تو نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جا کر قیام شروع کر لیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں، پورا سال سو کے گزارے، 11 مہینے، 1 مہینہ اگر رمضان کا راتوں کو نہیں سوں گا تو کیا موت واقع ہو جائے گی؟ بلکہ یقین کریں الٹا صحت میں بہتری آئے گی۔ اسی طرح بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی سرسری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور بھائیوں رمضان تو قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے، کتنے انداز سے قرآن کا رمضان سے تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تو رمضان کے اس مہینے میں تو قرآن نازل ہوا۔ اور دیکھ لو احادیث کو اٹھا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ قرآن مجید کی تکمیل رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ جس قرآن کا آغاز روزوں سے ہوا، جس قرآن کا اختتام روزوں سے ہوا، اس رمضان میں ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق رکھا ہوا ہے؟ سرسری تراویحوں میں سن لیا، یا گھر کے اندر عام روٹین سے کوئی تھوڑا زیادہ پڑھ لیا۔ قرآن کو سمجھنے کی طرف، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی طرف توجہ میں نے اور آپ نے نہیں دی ہے، لہذا 50 60 سال کے ہو گئے ہیں اور کسی ایک قرآن کے لفظ کا ترجمہ، معانی، مفہوم مجھے معلوم نہیں۔ یہ بے رخی بھائیوں قرآن کے ساتھ، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی۔ قرآن سے جڑ جانے کی ضرورت ہے، یہی رمضان المبارک کا ایک اعلیٰ ترین پیغام ہے۔ اسی طرح ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اس سے زبانیں تر رہنی چاہیے۔ بولتے تو ہم پورا سال ہیں،
آئیے رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو ضرور چلائیے پر اللہ کے ذکر پر، دعاؤں کا یہ مہینہ ہے۔ عام دنوں میں کچھ اوقات، کچھ جگہ قبولیت کی، یہ تو پورا مہینہ اس کی تو ہر موقع قبولیتوں کا ہے، اس لیے دعاؤں پر زور دینا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ احساس دلانے کا مہینہ ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، بھوک کتنا تنگ کرتی ہے، پیاس کتنا تکلیف دیتی ہے، کس قدر شام تک کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے پینے کو، وہ کیا کریں گے؟ لہذا رمضان صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی رمضان میں تیز آندھیوں کی طرح خرچ کرتے۔ میں نہیں کہتا سارا کچھ لوٹا دو، میں کہتا ہوں ذرا عام دنوں سے روٹین ہٹا کے ذرا زیادہ کیجئے، روزانہ کی بنیاد پر کیجئے، ساری باقی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس عبادت کی اپنی لذت ہے، یقین کیجئے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ جو عبادت ہے، اس سے جو دل کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے۔ تو عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر خرچ کرنے کا اہتمام، بھائیو یہ رمضان میں ہمارے نبی کی سنت ہے۔ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت صدقہ خیرات بھی ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق بخشے۔ آیا رمضان ہمارے لیے بخششوں کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے جنت کے حصول کا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے ہمارے اوپر آئی مصیبتوں اور وباؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جائے، ہمارے ملک کے اجتماعی حالات کو، انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کے حالات کو رمضان کا مہینہ بہتری لانے والا بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔